ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم استاذ مکرم اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 32. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بولے پاکی ہے. یہ فرشتوں کا پیچھے سیاق و سباق میں ذکر ہو رہا ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے ایسے شخص ایسے بندے کو پیدا کیا زمین میں فساد کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اسے پیدا کر لیا اور شاہکار فرشتوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، بزم امیر العلماء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. آج دراصل جو میرا موضوع سخن ہے وہ ہے علم کی اہمیت اور درس و تدریس کی اہمیت. جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے بھی فضائل اور جو استاد پڑھاتے ہیں ان کے بھی فضائل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت سے ہم اگر ان کو تعلیم دینے والا بھی کہیں تو وہ برا نہیں، مطلب غلط نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کہ بولے فرشتوں کے بارے میں ارشاد ہے بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں تو کچھ علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے، بے شک اللہ ہی علم و حکمت والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے حوالے سے ایک حدیث ارشاد فرمائی اور وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہ کون سے علم کی بات ہے اس کا بھی میں آگے بیان میں ذکر کروں گا. دوسری حدیث بھی سماعت فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں کی کو گود سے لے کر قبر کی رسائی تک علم حاصل کرو، مطلب ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. اور تیسری حدیث حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو گویا تمہیں چین جانا پڑے. اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے جو سب سے دور راستہ عرب سے جو تصور کیا جاتا تھا وہ مثال کے طور پر چین استعمال ہوتا تھا. تو حضور علیہ السلام نے جتنا بھی سفر کرو لیکن علم حاصل کرو. تو یہ جو تین احادیث تھی. اب حضرت محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کی شرح اور تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کون سا علم ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی اتنی تاکید کی گئی ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید کی گئی کہ علم حاصل کرو، جو اتنی زیادہ ہمیں تاکید کی گئی کہ علم حاصل کرو بے شک چین جانا پڑے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. تو یہ کون سا علم ہے؟ تو حضرت محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین طرح کے علم ہیں. انہوں نے اس علم کو تین درجوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا جو پہلا علم ہے وہ ہے توحید کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کا علم. وہ علم جس کو جان کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکیں، اس کی ہم ایک جو اس نے ہمیں احکامات کیے وہ بھی جان سکیں اور اس کو جان سکیں. کیونکہ ہم عبادت اسی وقت اصل طریقے سے کر سکتے ہیں جب ہمیں علم ہوگا. اگر ہمیں اللہ کا علم ہی نہیں، اس کی پہچان ہی نہیں، اس کی ذات و صفات کا علم نہیں تو ہم اس کی عبادت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت صحیح انداز سے کرنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے. جب تک ہم اللہ رب العزت کو، اس کی ذات و صفات کو، اس کے کمالات کو، اس کے عجائبات کو اور جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کے اندر نشانیاں نہیں دیکھیں گے تو ہم اس کو نہیں پہچان سکتے اور اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا علم جو حاصل کرنا سب پر فرض ہے وہ اللہ کی ذات کا علم ہے. مطلب اللہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں جاننا ہمارے اوپر فرض ہے. دوسرا جو علم کو انہوں نے تقسیم کیا وہ یہ درجہ ہے کہ دل اور باطن کا علم، مطلب جو ہمارے سینے میں دل ہے
اور جو ہمارا باطن ہے، اندرونی چیزیں جو ہے ان کا علم، اس کے بارے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں. اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ اخلاص، نیت اور دوسروں کی اچھائیاں، خوبیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں، جو دل کے اندر موجود ہیں، ان چیزوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے. کیا چیز غیبت ہے، بات کریں تو کس طرح کریں. اب بات شروع ہی غیبت سے کرتے ہیں، ختم بھی غیبت پہ کرتے ہیں. بات شروع ہی حسد میں کرتے ہیں، ختم بھی حسد سے کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا جب تک تیرا دل پاک نہیں ہوگا، تو اپنے دل کے جو باطن ہے اس کو صاف نہیں کرے گا، تب تک بھی یہ علم بہت ضروری ہے. اس کے بغیر عبادت اور ریاضت قبول نہیں. تو فرمایا اپنے دل کا علم، باطن کا علم، اخلاص کا، نیت کا، اور جو ہمارے اندرونی چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا پر فرض ہے کہ کیا چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے اور کیا نہیں. تو تیسرے نمبر پہ انہوں نے جو علم کو تقسیم کیا وہ ہے شریعت کا علم. شریعت کا علم جو ہے انہوں نے تیسرے نمبر پر لکھا. پہلے نمبر پر اللہ کی توحید، دوسرے نمبر پر دل، باطن، اور تیسرے نمبر پر شریعت کا علم. تو یہ ہمارے علوم جو ہیں، یہ علوم ہمیں حاصل کرنا فرض ہے. اور شریعت کے علم، یہ ساری چیزیں شریعت کے علم میں داخل ہو جاتی ہیں. پاکیزگی، طہارت، نماز کے طریقے، وضو، احکامات، اور جو کچھ قرآن مجید کا علم اور احادیث کا علم، یہ سارا شریعت کے علم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو جو امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑے امام ہے، اپنے وقت کے امام ہے، اور امام اعظم بھی تھے اپنے وقت کے. مطلب اس دور میں ان سے بڑا امام کوئی نہ تھا. جو اس وقت جو دور چل رہا تھا، جو سب سے بڑی مسجد تصور، جو سب سے بڑا مدرسہ تھا اس وقت کا، تو یہ اس کے مدرس بھی تھے اور اس کے امام بھی تھے. یہ تو میں نے چند علم کے حوالے سے بات کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کا چہرہ دیکھنا مجھے 100 سال، 1 سال کے روزے رکھنے اور اس میں قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے، ایک عالم کا چہرہ دیکھنا. تو یہ تو عالم کے چہرے کی زیارت کی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی. اور حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے بلند مرتبے والے، سب سے بلند درجات والے جنت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں.